بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بھابھی نے ایک نوجوان لڑکے کو گھر کے کاموں کے لیے رکھ لیا۔ میں اس بات سے خوش نہیں تھی۔ ایک دن ہمارے گھر میں کوئی نہیں تھا، میں اکیلی تھی۔ وہ نوکر میرے کمرے میں آیا اور اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا نام شینا ہے۔ میں اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھی، اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ لوگ میرے لیے رشتے کی تلاش بھی کر رہے تھے۔ جیسے ہی کوئی اچھا رشتہ مل جاتا تو وہ لوگ میری شادی کرتے تھے۔ کیونکہ میرے والدین کا انتقال ہو چکا تھا، میرے بھائی اور بھابھی کی کوئی اولاد نہیں تھی اور میرے بھائی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ ایک دن کڑکتی ہوئی دھوپ میں میری بھابھی اور میں بازار گئے اور سبزی ٹھیلے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں نوجوان اور بہت خوبصورت تھی، لیکن ہماری مجبوری تھی، اس لیے ہمیں اپنے کام کی وجہ سے باہر نکلنا پڑتا تھا۔ کوئی بھی آدمی ہماری حفاظت کے لیے نہیں تھا، اسی لیے زیادہ تر میں اپنی بھابھی کے ساتھ ہی باہر جاتی تھی۔ سبزی لینے کے بعد مجھے اپنے بیمار بھائی کے لیے دوا لینی تھی، اسی لیے ہم میڈیکل سٹور پر گئے۔ جیسے ہی ہم بھیڑ کے درمیان سے نکلے، تبھی بھابھی کی نظر فرش پر بیٹھے ایک 18 سال کے لڑکے پر پڑی۔ وہ لڑکا شکل سے کافی خوبصورت تھا، مگر اس نے کپڑے بس معمولی سے پہنے ہوئے تھے۔ وہ فرش پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میری بھابھی نے جب اسے دیکھا تو افسوس کرتے ہوئے کہا، بیچارہ، نہ جانے کیا مجبوری ہوگی جو اس طرح سے زمین پر بیٹھا ہے۔ میری بھابھی نے اسے تھوڑے سے پیسے دے دیے۔ بھابھی کو ایسے لگا شاید وہ بھیک مانگ رہا ہے، مگر اس نے بھابھی کے پیسے واپس کر دیے۔ اپنی نظریں جھکائے ہوئے کہنے لگا، معاف کرنا، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے، میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس کوئی کام ہے تو مجھے بتا دیں، میں کام کر کے پیسے کمانا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی بول چال سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کسی غریب خاندان سے ہے۔ میری بھابھی کو بھی اس کی خودداری بہت زیادہ پسند آئی۔ میری بھابھی نے اس لڑکے سے کہا کہ تم نوجوان ہو، جا کر محنت مزدوری کرو، پیسے کماؤ اور کھاؤ۔ اس طرح یہاں فرش پر بیٹھو گے تو یہاں بیٹھے رہنے سے تمہیں صرف بھیک ہی مل سکتی ہے۔ ہماری طرح ہر کوئی تمہیں بھکاری ہی سمجھے گا، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم کہیں اور جا کر نوکری تلاش کرو۔ بھابھی کی بات سن کر وہ کہنے لگا، میں لاچار ہوں، اسی لیے یہاں بیٹھا ہوں، میں مزدوری نہیں کر سکتا۔ پھر وہ ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کچھ قدم چل کر لڑکھڑا گیا۔ اس کی ایک ٹانگ میں ہلکا سا پولیو تھا۔ یہ سب دیکھ کر ہم لوگ حیران رہ گئے۔ مجھے بھی اس کی اس حالت پر بہت زیادہ افسوس ہوا تھا۔ تب ہی بھابھی نے فوراً وہ پیسے اپنے پاس واپس رکھ لیے اور اس لڑکے سے کہا کہ تم میرے لیے کام کرو گے، میں تمہیں رہنے کے لیے جگہ بھی دوں گی اور پیسے بھی دیا کروں گی۔ اپنی بھابھی کی بات سن کر میں تو دنگ ہی رہ گئی۔ میں نے حیرت سے بھابھی کی طرف دیکھا اور کہا، بھابھی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ہم اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے، بھائی غصہ کریں گے۔ لیکن بھابھی کہنے لگی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس لڑکے سے باہر کے سارے کام کروانے کی کوشش کروں گی، تاکہ مجھے اور تمہیں اکیلے اس طرح سے بازاروں میں بھیڑ کے درمیان گھومنا نہ پڑے۔ بھابھی تو اس وقت یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ ایک جوان لڑکا ہے، لیکن اصل میں میری بھابھی کو اکثر دوسروں سے بہت جلدی ہمدردی ہو جاتی تھی۔ حالانکہ مجھے بھی اس لڑکے کی حالت پر بہت افسوس تھا۔ میں بھی چاہتی تھی کہ اسے کوئی مدد مل جائے، لیکن اس طرح سے بھابھی اسے اپنے گھر میں لائیں، میں یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ وہ لڑکا میری بھابھی کی بات سن کر بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا۔ بھابھی نے مجھے میڈیکل سٹور سے دوائی لینے کے لیے بھیجا۔ جب میں وہاں سے دوائی لے کر واپس آئی تو بھابھی اس لڑکے کو اپنے ساتھ لیے ہمارے گھر آ گئی اور وہ بھی خوشی خوشی آ گیا۔ میرے بھائی نے جب اس لڑکے کو دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گئے۔
میں نے فوری طور پر اپنے بھائی کو اس لڑکے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ مجھے لگا تھا اگر بھائی منع کریں گے تو بھابھی اس لڑکے کو اپنے گھر میں نہیں روک پائیں گی اور بھائی کی بات کا انکار نہیں کریں گی، لیکن میری بھابھی نے فوراً ہی کہنا شروع کر دیا کہ اس لڑکے کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، اسی لیے میں نے اسے کام پر رکھ لیا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوں گے۔ بھابھی کی اس بات پر بھائی اس لڑکے کے سامنے تو خاموش ہو گئے تھے، لیکن میں جانتی تھی بھائی کو یہ سب اچھا نہیں لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھابھی کو اکیلے کمرے میں لے جا کر ڈانٹتے ہوئے بولے کہ تم ایک نوجوان لڑکے کو گھر لے آئی ہو، کیا تمہاری عقل خاص چڑھنے گئی ہے؟ گھر میں میری جوان بہن بیٹھی ہے اور تم ایک نوجوان لڑکے کو گھر اٹھا رہے، یہ کوئی بچہ تو نہیں ہے۔ میں بھی ان لوگوں کی باتیں چپ چاپ کھڑی سن رہی تھی، لیکن اس وقت ہی بھابھی بھائی سے درخواست کرتے ہوئے بولی کہ مجھے باہر کے کاموں کے لیے اس لڑکے کی مدد کی ضرورت تھی۔ جب ہم گھر سے باہر جاتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ ہم دونوں کو کیسی کیسی نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آپ کی بہن تو نوجوان اور خوبصورت ہے۔ اگر آپ ٹھیک ہوتے تب تو کوئی بات ہی نہیں تھی، آپ کے ٹھیک ہونے سے ہمیں اس طرح کی مجبوری نہ ہوتی، لیکن اب اس کے ہونے سے کم از کم آپ کی بیوی اور بہن کو کسی کی بھی غلط نظر کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور جیسا آپ اس لڑکے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یہ ویسا نہیں ہے، یہ تو لاچار ہے، اسی لیے ہم اس کی پریشانی کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اور پھر ہم نے اس کو پیسے دے کر ہی اس سے کام کروانا ہے۔ بھابھی کی بات پر بھائی خاموش ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ہی بھابھی کی ہر خوشی پوری کی تھی۔ اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ ہمارے گھر کی مجبوری بھی تو ایسی ہی تھی۔ میرے بھائی بہت زیادہ بیمار رہتے تھے اور اسی وجہ سے ان کا جسم اب بہت زیادہ کمزور ہو چکا تھا۔ وہ گھر پر ہی اپنا تھوڑا بہت کام کر لیتے تھے، مسلسل دوائیاں کھا رہے تھے، اسی لیے مجبوراً گھر کا راشن، سبزی، ہر چیز کے لیے مجھے یا بھابھی کو ہی گھر سے باہر نکلنا پڑتا تھا۔ ہم 3 لوگ ہی اس گھر میں رہتے تھے، لیکن مجھے اور بھابھی کو گھر سے باہر نکلنے میں بہت گھبراہٹ ہوتی تھی، کیونکہ کئی بار میرے اور میری بھابھی کے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے جن سے ہم بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ گلی میں کچھ لڑکے نکڑ پر کھڑے رہتے تھے اور آتے جاتے ہمیں گھور گھور کر دیکھتے تھے۔ اسی وجہ سے بھابھی نے بھائی کو یقین دلایا کہ وہ بازار کا ہر کام ذمہ داری سے کرے گا اور ہمیں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہونے دے گا۔ اس لڑکے نے اپنا نام راشد بتایا تھا۔ میری بھابھی تو بالکل ہی بے فکر ہو گئی تھی، کیونکہ انہیں وہ لڑکا بہت زیادہ شریف لگ رہا تھا، لیکن مجھے اس بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ بھابھی نے بھائی کی کسی بھی بات پر توجہ نہیں دی، اسی وجہ سے ان کے درمیان ناراضگی ہو گئی اور کئی دنوں تک ان کے بیچ میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ بھائی نے سب کچھ بھابھی پر ہی چھوڑ دیا تھا اور خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ میں اور بھابھی سارا دن گھر کے کام کرتے تھے اور وہ نوکر بیٹھ کر ہم لوگوں کو دیکھتا رہتا تھا۔ جب باہر کا کوئی کام ہمیں پڑتا تو وہ فوراً کر دیتا، لیکن کبھی کبھی مجھے اس نوکر کا اپنی طرف اتنی غور سے دیکھنا عجیب لگتا تھا۔ پہلے تو میں بغیر دوپٹے کے بھی گھر میں گھومتی رہتی تھی، لیکن اب اس کے ہونے کی وجہ سے میں بہت زیادہ محتاط رہنے لگی تھی۔ میں اپنے کپڑوں اور دوپٹے کا خاص خیال رکھتی تھی اور اپنے دوپٹے کو ہمیشہ خود پر پھیلا کے رکھتی تھی تاکہ اس لڑکے کا دھیان میری طرف نہ ہو، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں بہت زیادہ خوبصورت ہوں اور میری عمر بھی کم ہے، اسی لیے اس کی نظر بھی شاید میری خوبصورتی سے نہیں ہٹے گی۔ میرے بھائی نے کئی بار بھابھی کو سمجھایا تھا، میں نے بھی بھابھی کو ٹوکا، لیکن انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے اس لڑکے کو گھر میں لا کر ٹھیک نہیں کیا۔ بھابھی نے گھر میں بنا ہوا ایک چھوٹا سا اسٹور روم اسے رہنے کے لیے دیا تھا۔ وہ لڑکا ہر کام میں ہمارا ہاتھ بٹاتا تھا اور ہر کام کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا۔
بازار سے سارا سامان لے کر آنے کے باوجود وہ گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیتا تھا اور سارا دن گھر کے آنگن میں پڑی ہوئی چارپائی پر بیٹھا رہتا۔ جیسے ہی رات ہوتی تو اسٹور روم میں سونے چلے جایا کرتا تھا۔ ہمارے گھر کا صحن کافی بڑا تھا، ایک طرف پودے بھی لگے ہوئے تھے۔ اب ان پودوں کا خیال بھی وہ نوکر ہی رکھتا تھا۔ بھابھی کو وہ لڑکا دیکھنے میں بہت سیدھا لگتا تھا۔ وہ اس کی لاچاری اور بگڑی ہوئی زندگی پر بہت افسوس کرتی تھی، لیکن مجھے اکثر ایسا لگتا تھا کہ وہ جیسے نظر آتا ہے ویسا بالکل بھی نہیں۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ سب کچھ میرا وہم ہو، لیکن ہوش تو میرے تب اڑے جب ایک رات میں اپنے کمرے سے پانی پینے کی وجہ سے باہر نکلی تھی۔ تب مجھے کچن کے پاس سے کچھ آوازیں سنائی دینے لگیں تو میں گھبرا گئی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر لائٹ آن کر دی کہ میں دیکھوں کیا ماجرا ہے، تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ سامنے تو نوکر کھڑا تھا۔ وہ شاید میرے جاگنے کا اندازہ لگا چکا تھا، اسی لیے آنگن میں کھلنے والے دروازے سے وہ باہر نکل رہا تھا۔ لیکن آخری لمحوں پر میں نے لائٹ جلا دی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گیا اور گھبراتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے بھوک لگ رہی تھی، اسی لیے میں کچن میں کھانا کھانے کے لیے آیا تھا۔ لیکن جب میں نے نظر گھما کر کچن میں دیکھا تو کچن میں سارے کا سارا سامان ویسے کا ویسے پڑا تھا، کیونکہ سونے سے پہلے میں ہی سب سمیٹ کر رکھا کرتی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور اس پر پسینہ بھی واضح نظر آ رہا تھا۔ نہ جانے وہ یہاں پر کیا کر رہا تھا کہ میرے اس طرح سے آنے پر فوراً سے گھبرا گیا۔ اس کی اس حالت پر بھی میں خاموشی سے سر ہلانے لگی، کیونکہ میں خود بھی اس وقت ڈر گئی تھی اور میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں بڑی مشکل سے چل کر اپنے بستر تک پہنچی اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ بھابھی نہ جانے کس مصیبت کو اس گھر میں لے آئی تھی، کیونکہ اب میں نے اس کی جو حرکات دیکھی تھی، اس کے بعد تو سکون سے سونا مشکل تھا۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور ہو چکی تھی، لیکن مجھے اپنی بھابھی پر بہت سخت غصہ آ رہا تھا۔ اوپر سے وہ نوکر بھی کئی بار یہ احساس دلا چکا تھا کہ وہ ہمارے گھر سے کہیں نہیں جائے گا۔ اب مجھے اس سے بہت ڈر لگنے لگا تھا۔ کبھی کبھار مجھے لگتا تھا کہ کہیں وہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن میں یہ سب کچھ بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی، جبکہ مجھے بار بار ایسے لگ رہا تھا کہ مجھے اپنے بھائی کو پوری بات بتا دینی چاہیے۔ میرا رویہ نوکر کے ساتھ اب بدلنے لگا تھا۔ میں اس سے دور ہی رہنے کی کوشش کرتی تھی اور بھابھی سے بھی زیادہ تر میں دور ہی رہتی، اور میں ان سے یہی کہتی تھی کہ آپ اس نوکر سے کام زیادہ نہ کروایا کریں۔ میں یہی چاہتی تھی کہ وہ ہمارے گھر سے خود ہی چلا جائے، لیکن وہ تو شرمندہ ہونے کی بجائے میرے آگے پیچھے گھومنے لگتا تھا۔ میں جب بھی کچن میں کام کرتی تو وہ وہاں پر آ جاتا اور بہانے بہانے سے میری مدد کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ جب میں اسے جانے کو کہتی تو کبھی وہ برتن دھونے لگ جاتا تو کبھی کچن کی صفائی کرتا۔ وہ آہستہ آہستہ اب ہمارے گھر کے ہر معاملے میں گھسنے لگا تھا، اور میرے غصہ کرنے پر بھی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اسے میری بھابھی کی سپورٹ حاصل ہے۔ میرے بھائی نے جب اس کی ہر کام میں دخل اندازی محسوس کی تو وہ بھی بھابھی سے ناراض رہنے لگے، اور انہوں نے ایک دن بھابھی کو بہت زیادہ ڈانٹا اور کہا کہ تم اس نوکر کو حد سے زیادہ سر پر چڑھا رہی ہو۔ اس سے ہمارا ایسا کوئی بھی رشتہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے گھر کے اندر گھسے۔ میں نے فوراً سے اس بات کا فائدہ اٹھا کر بھیا سے کہا کہ آپ اس سے کہہ دو کہ وہ باہر آنگن تک ہی موجود رہا کرے۔ میں نے سوچا تھا کہ جب بھیا اس سے کہیں گے تو نوکر ڈر جائے گا، کیونکہ میری بات کا تو اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ جب بھیا نے اسے سمجھایا تو وہ باہر آنگن تک ہی رہنے لگا تھا۔ میرا دل چاہا تھا کہ میں بھیا کو اس رات والی بات بھی بتا دوں، لیکن پھر میں خاموش رہی۔
اب میں بے فکر ہو گئی تھی کہ وہ باہر آنگن تک ہی محدود رہتا تھا، مگر جب رات ہوتی تو وہ گھر کے اندر سونے کے لیے آ جایا کرتا تھا۔ رات کے وقت بھیا اور بھابھی تو گہری نیند میں سو رہے ہوتے تھے۔ ایک دن میں نے بہانے سے نوکر کو سناتے ہوئے کہا کہ رات کو مجھے ایسا وہم ہوتا ہے جیسے میرے کمرے کے پاس کوئی آتا ہے، شاید کوئی چور ہوگا۔ اگر کسی رات میرے بھیا نے اسے پکڑ لیا تو اس چور کی خیر نہیں۔ مجھے لگا تھا کہ میری بات سن کر وہ بہت زیادہ ڈر جائے گا، مگر اس کے الفاظ نے تو میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، آپ کے بھیا تو رات کو سونے کی دوا لے کر سو جاتے ہیں، اسی وجہ سے تو وہ جاگتے بھی نہیں۔ اس کی اس بات نے مجھے بہت زیادہ ڈرا دیا تھا۔ اس کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ میرا بھائی اپنی بیماری کی وجہ سے رات کے وقت والیوم 5 کی گولی لے کر سوتا تھا تاکہ اسے سکون کی نیند آ سکے، لیکن یہ بات تو ہم نے کبھی کسی کو نہیں بتائی تھی، اور نوکر کو تو ہم نے اس بات کی خبر تک نہیں ہونے دی تھی۔ پھر اسے یہ بات کس طرح سے معلوم تھی، اور اس بارے میں اسے انفارمیشن کہاں سے ملی تھی؟ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں اس کی یہ بات سن کر بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، آخر اس کو یہ بات کیسے پتہ چلی؟ اب میری پریشانی بڑھنے لگی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس نوکر کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ میں کسی بھی طرح سے اسے گھر سے نکالنا چاہتی تھی، لیکن میں یہ سب کیسے کروں؟ میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ میں اپنے بھائی سے کہوں گی کہ آپ نوکر کو اس گھر سے نکل جانے کے لیے کہہ دو، کیونکہ مجھے اس سے بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا ہے، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ کسی بات کا فائدہ نہ اٹھا لے۔ مگر مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ان کے کہنے پر بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، پر میں کوشش کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اس سے پہلے ہی ہمارے گھر میں ایک بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ نہ جانے کیسے میری بھابھی کو فالج ہو گیا، ان کا پورا جسم بے جان ہو گیا۔ تقریباً 3 ہفتوں تک انہیں ہسپتال میں رکھا گیا۔ ڈاکٹرز نے انہیں ڈسچارج کر کے گھر بھیج دیا تھا۔ ہمارے پاس مزید ہسپتال کو افورڈ کرنے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اب بس دوا اور دعا سے ہی ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ میری بھابھی اب پوری طرح سے بستر سے لگ چکی تھی، اور ان کی خدمت کی ذمہ داری بھی میرے سر پر آ گئی تھی، کیونکہ میرے سوا تو گھر میں کوئی تھا ہی نہیں۔ اب دیکھا جائے تو اس گھر میں بس میں اکیلی تھی، ایک ہی عورت تھی۔ میرا ڈر اب دن بدن بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ابھی ایک مصیبت کم نہیں ہوئی تھی کہ تبھی دوسری مصیبت ہمارے گلے پڑ گئی۔ اچانک میری بڑی بہن کے شوہر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اور ان کے یہاں سے بھیا کے پاس ایمرجنسی کی کال آ گئی۔ ان کے پاس وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ بھیا نے وہاں جانے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ وہ جلد از جلد وہاں پہنچنا چاہتے تھے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ بہن کے شوہر کی طبیعت دیکھنے کے بعد وہ گھر واپس آ جائیں گے، لیکن مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی کہ میں اس گھر میں اکیلی کیسے رہوں گی، کیونکہ بھابھی کا ہونا نہ ہونا بس ایک برابر تھا۔ یہ سوچ سوچ کر میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی، کیونکہ اب تو میں اپنے بھائی کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی تھی۔ بھابھی کو یہاں پر اکیلا کیسے چھوڑا جا سکتا تھا؟ لیکن مجھے یہ امید تھی کہ میرے بھیا رات ہونے سے پہلے ہی گھر واپس آ جائیں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ میں گھر میں اکیلی ہوں، اور وہ مجھے اکیلا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ میری بڑی بہن کا گھر گجرانوالہ میں تھا۔ اب مجھے بھیا کے جانے کے بعد نوکر سے مزید ڈر لگنے لگا تھا۔ مجھے اس سے وحشت سی محسوس ہونے لگی تھی، اسی لیے میں نے پڑوس میں رہنے والی خالہ کو اپنے گھر بلا لیا۔ اس خالہ کے آنے کے بعد نوکر اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ میں سارا دن سکون سے گھر کے کام کرتی رہی، مگر جب شام ہونے لگی تو وہ بھی اپنے گھر جانے کے لیے کہنے لگی کہ مجھے اپنے گھر میں بہت سے کام ہے، میرا شوہر بھی ابھی واپس آ جائے گا، اس لیے میں اسے مزید روک نہیں سکتی تھی۔ میں نے اسے جانے دیا، آخر وہ کب تک میرے ساتھ رک سکتی تھی؟ اب رات ہو گئی تھی، لیکن بھیا ابھی تک گھر واپس نہیں آئے تھے۔
میں بار بار اپنے بھائی کو کالز کر رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ ابھی تک گھر میں واپس کیوں نہیں آئے۔ کچھ دیر کے بعد آ کر نوکر بھی مجھ سے یہی سوال کرنے لگا کہ آپ کے بھیا گھر کب آئیں گے؟ میں نے اسے کہہ دیا کہ تم یہاں سے جاؤ، تمہارا کیا کام ہے؟ میں نے اسے ڈانٹ کر کمرے میں جانے کو کہا، مگر وہ وہیں پر کھڑا رہا کہ تبھی اچانک بھیا کی کال آ گئی۔ بھیا مجھے پریشانی سے بتانے لگے کہ بہن کے شوہر کی حالت بہت زیادہ سیریس ہے۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ان کی طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں، اسی لیے بہن انہیں وہیں پر روک رہی ہیں اور وہ انہیں اس حالت میں چھوڑ کر واپس نہیں آ سکتے، اسی لیے انہیں گھر آتے آتے صبح ہو جائے گی۔ میرے بھیا نے رات بھر وہاں رکنے کی بات کی تھی۔ بھیا کی بات سن کر میں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ دن تو جیسے تیسے گزرا تھا، مگر رات تو بڑی مشکل سے گزرنے والی تھی۔ اب بھیا کی بھی مجبوری تھی، اسی لیے وہ گھر واپس نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ میری بڑی بہن کا ساتھ دینے والا بھی کوئی نہیں تھا، اور ایسے مشکل وقت میں اپنے بھائی کا ساتھ ہونا بہت زیادہ ضروری تھا۔ اب مجھے رہ رہ کر کبھی بھیا اور کبھی بھابھی سب پر ہی غصہ آ رہا تھا۔ یہ غصہ کسی اور وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس نوکر کے گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے آ رہا تھا۔ لیکن میں نے کال پر بھیا سے کچھ نہیں کہا۔ قصور تو میرا ہی تھا۔ میں اگر وقت پر اپنے بھائی کے سامنے اس نوکر کو لے کر سختی سے بات کرتی تو یہ کب کا جا چکا ہوتا، اور نہ ہی میں نے کبھی اس کی سچائی بھیا کو بتانے کی کوشش کی تھی۔ اب تک میں جو کچھ محسوس کرتی رہی، اس بات کو میں نے چھپائے رکھا تھا۔ اگر وقت پر پہلے ہی سب کچھ بتا دیتی تو شاید آج یہ نوبت نہ آتی۔ اب تک وہ نوکر پر بھروسہ کر کے وہاں پر رکے تھے۔ اگر بھیا کو نوکر کی حرکات کے بارے میں پتا ہوتا تو وہ کبھی ایسا نہیں کرتے، بلکہ میرے بھیا اس کو دھکے مار کر گھر سے باہر نکال چکے ہوتے۔ بھیا نے مجھ سے کہا تھا کہ رات کو اندر والا گیٹ بند کر لینا، پھر وہ نوکر باہر اسٹور روم میں ہی سویا رہے گا، لیکن شاید نوکر نے کال پر میری ساری باتیں سن لی تھی۔ میں نے نوکر سے کہا کہ آج میں رات کا کھانا نہیں بناؤں گی، اس لیے تم جا کر سو جاؤ۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے ہی لگی تھی۔ میں یہ بات چھپا نہیں سکتی تھی کہ میرے بھائی آج رات کو گھر واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ لڑکا یہ سب کچھ جان چکا تھا، لیکن خالی گھر اس کے سامنے تھا۔ ہم دونوں کے علاوہ گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میری بھابھی تو بیمار تھی اور وہ بستر کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اور نوکر کو میرے بارے میں بھی اچھی طرح سے معلوم تھا کہ میں بھی ایک ڈرپور اور کمزور قسم کی لڑکی ہوں۔ ڈر کی وجہ سے میری حالت اتنی خراب تھی کہ جلد بازی کرنے کے چکر میں یہ بھول ہی گئی کہ مجھے تو نوکر کو اسٹور روم میں بھیج کر باقی گھر کو بند کرنا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈری سہمی ہوئی تھی۔ جب اپنے کمرے میں پہنچی تو بستر پر لیٹ گئی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں اپنی مدد کے لیے یہاں پہ کس کو بلاؤں۔ میرے خاندان کا اور بھی کوئی شناخت والا شخص اس شہر میں رہتا ہی نہیں تھا جسے میں اپنے پاس بلا لیتی۔ مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ میں نے ہی اس نوکر کی سچائی سب کے سامنے نہیں رکھی تھی۔ پریشانی کی وجہ سے نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اور رات گہری ہوتی چلی جا رہی تھی کہ پھر اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تو میں گھبرا گئی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وہی نوکر کھڑا تھا۔ وہ میرے کمرے میں آ گیا بلا جھجک۔ میں اسے دیکھ رہی تھی، وہ جو پہلے لنگڑا لنگڑا کر چلتا تھا، لیکن اس وقت تو بالکل نارمل لگ رہا تھا۔ میرے حیرانی سے دیکھنے پر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں لنگڑا نہیں ہوں، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا تاکہ تم لوگ مجھے اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دے دو۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، کیا آپ آج کا کھانا بنانے کا من نہیں ہے آپ کا؟ اسی لیے میں نے کھانا باہر سے آرڈر کر دیا ہے۔ اس کی یہ ہمت دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ وہ ہمارے گھر میں آنے کے لیے کس طرح جھوٹ بول چکا تھا۔ مجھے اس سے بہت نفرت ہونے لگی تھی، اور اب میں چاہتی تھی کہ کسی طرح اس سے جان چھڑا لوں۔ آج تو وہ مجھے گھر میں اکیلا دیکھ کر میرے کمرے تک بھی آ گیا تھا۔ میں اپنے بھائی کی دھمکی بھی اسے نہیں دے سکتی تھی،
کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ بھائی نے آج رات کو نہیں آنا۔ میں نے اس سے جھوٹ بول دیا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، تم کھانا لے جاؤ، میں اپنے بھائی کا انتظار کر رہی ہوں، وہ ابھی تھوڑی ہی دیر میں واپس آ جائیں گے۔ مجھے لگا کہ ان کے آنے کا سن کر وہ ڈر جائے گا اور کمرے سے باہر چلا جائے گا، لیکن وہ تو میری بات پہ حیرانی سے مجھے دیکھا اور پھر کہنے لگا، اچانک اس وقت آپ کے بھائی کہاں سے آئیں گے؟ گجرانوالہ یہاں سے بہت دور ہے، اب وہ صبح ہی واپس لوٹ کر آئیں گے، اس رات میں وہ واپس نہیں آنے والے۔ اس کی بات سے صاف ظاہر تھا کہ اس نے مجھ پر یقین نہیں کیا تھا۔ میں نے اس سے غصے سے کہا کہ میرے گھر کے معاملے میں مداخلت مت کرو اور تم اپنے کام سے کام رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ جاؤ، جا کر اپنا کام کرو، کھانا کھاؤ اور اسٹور روم میں سو جاؤ۔ میں اپنے کمرے میں سے نوکر کو نکالنا چاہ رہی تھی، میں چلانے لگی۔ میں نے اس سے کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ مجھے اپنی عزت کی فکر تھی، اسی لیے میں اپنی جان پر بھی کھیل سکتی تھی۔ جب میں نے اٹھ کر اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کرنا چاہا تو مجھے لگ رہا تھا کہ وہ یہاں سے چلا جائے گا، لیکن اس نے میرے اٹھنے سے پہلے ہی دروازہ بند کر دیا۔ اب مجھے اپنی غلطی پر بہت زیادہ پچھتاوا ہو رہا تھا، لیکن میں کچھ نہیں کر پائی۔ وہ آرام سے پاس پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ کے بولا، ایک بار میری بات تو سن لو۔ جب نوکر نے مجھے اپنے بارے میں بتایا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ میں تمہیں ہر روز بازار میں دیکھتا تھا، اور جس دن پہلی بار تمہیں دیکھا تھا تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں نے اسی دن سوچ لیا تھا کہ شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے، ورنہ کبھی نہیں کروں گا۔ پھر میں نے تمہارے سارے گھر کے حالات پتہ کروائے، تمہارے بارے میں معلوم کیا تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں روز روز تمہیں بازار میں گھومتے پھرتے دیکھتا تھا تو میں چاہ کر بھی کچھ کر نہیں پاتا تھا، اسی لیے میں نوکر بن کر تمہارے گھر میں آ گیا تاکہ تمہیں باہر کے کام نہ کرنے پڑے، مگر میں ایک امیر گھر کا لڑکا ہوں، یہاں تمہیں کوئی بھی نقصان پہنچانے نہیں آیا، بلکہ میں تمہیں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں تمہیں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر چاہو تو مجھے قبول کر لو، ورنہ میں صبح ہوتے ہی دل پر پتھر رکھ کر یہاں سے نکل جاؤں گا۔ اگر تم کہو تو میں اپنے گھر والوں کو تمہارے بھائی اور بھابھی کے پاس رشتہ لینے کے لیے بھیجوں گا۔ میں اس کی بات سن کر چپ ہو گئی تھی، جسے میں نے بدماش سمجھا، وہ تو بڑا شریف لڑکا نکلا۔ اگلے دن جب میرا بھائی گھر آیا تو اس کے گھر والے ہمارے گھر پہنچ چکے تھے، جنہوں نے مٹھائی کے بڑے بڑے ٹوکرے اٹھائے ہوئے تھے۔ میرے بھائی پہلے تو یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ حیران پریشان ہونے لگے، پھر جب میرے بھائی کو ساری بات پتہ چلی تو وہ بھی خوش ہو گئے، اور میری بھابھی بھی بہت زیادہ خوش تھیں، کیونکہ انہیں میری خوشی بہت عزیز تھی، اور اس لڑکے نے وعدہ کیا تھا کہ وہ بھابھی کا بھرپور علاج کروائے گا، جتنا بھی پیسہ خرچ ہوگا وہی کرے گا۔ انہوں نے رشتہ مانگا تو میرے بھائی نے ہاں کر دی، اور یوں ہماری شادی ہو گئی اور ہم ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔